آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں خود سے 6 سال چھوٹے کزن سے کیسے شادی کر لوں؟ دادو، وہ تو کبھی میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں سمجھ پائے گا۔ دادو کے مسلسل اصرار پر اب رومانا نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ پچھلے چند دنوں میں جتنا اس موضوع سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، سب اتنا ہی اس کے سامنے یہ بات دہرا رہے تھے، جبکہ اس کے مسلسل انکار پر دادی کا چہرہ فکر سے بھر گیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ارحان جو ابھی تک باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، اندر آ گیا۔ اس کے قدم پر اعتماد تھے، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، اور اسے دیکھ کر رومانا کا موڈ مزید برا ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور دادو کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نانو، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، آپ جلدی نکاح کروا دیں۔ اس نے کہا تو نانو کو تھا، مگر اس کی نگاہیں رومانا پر ہی جمی تھی، جبکہ کمرے میں جیسے ایک لمحے کو حیرت بھری خاموشی چھا گئی۔ دادی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور رومانا نے بھی اس بات پر تیزی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات تھے۔ کل تک تو یہی کہہ رہا تھا کہ میں انکار کر دوں گا، اور آج اچانک اس نکاح کے لیے مان کیسے گیا؟ اس کی آنکھوں میں اس فیصلے پر واضح ناپسندیدگی تھی۔ جبکہ ارحان کی نظریں اس سے ٹکرائیں تو اس کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے رومانا اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر دادو پر مرکوز کر چکی تھی۔ دادو، میں ابھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، اس نے ایک بار پھر جتانا ضروری سمجھا۔ میں تو راضی ہوں نانو، آپ اپنی پوتی کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ارحان اس کے تاثرات کو اگنور کرتا اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ رومی نے غصے سے آنکھیں سکیڑیں۔ دادو، بس رومی، بہت بحث کر لی۔ اب رومانا کی بات دادو نے درمیان میں ہی کاٹ دی تھی۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس پر تمہارا کوئی اعتراض قابل قبول نہیں۔ ہم سب نے تمہارا بھلا ہی سوچا ہے۔ ان کا انداز اتنا اٹل تھا کہ رومی مزید کچھ نہ کہہ سکی، اور پیر پٹکتی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دادو کے کمرے سے نکلنے کے بعد سیدھا ارحان کے کمرے میں آئی تھی، اور اب آنکھوں میں غصے کے شعلے لیے اس کے سر پر کھڑی تھی، جبکہ ارحان ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے رومی کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تم انکار کرنے والے تھے نا، پھر حامی کیوں بھری؟ رومی کی آواز میں غصے کی جھلک تھی، جبکہ ارحان نے اس کی آواز پر موبائل سکرین سے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جواب دو ارحان، کیوں راضی ہوئے تم؟ رومی نے اپنی بات دہرائی، اور اب ارحان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے رومانا کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہنا چاہا، مگر رومانا نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا۔ تم میرے کزن نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی تھی۔ وہ تو سالوں پہلے مر چکا ہے، اس لیے دور رہو مجھ سے، ورنہ سب گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم… خاموش۔ رومانا انگلی اٹھا کر وارننگ کرنے والے انداز میں بولنے لگی تھی، مگر ارحان درمیان میں ہی بلند آواز میں اسے خاموش کروا چکا تھا۔ اس کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ رومانا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ مزید ایک لفظ نہیں اس بارے میں تمہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں دوں گا، اٹل انداز میں کہتے ہوئے وہ براہ راست رومانا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی پر رومانا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی، تبھی اس کے سامنے تن کر کھڑی رہی۔ جس بات کے لیے یہاں آئی ہو وہ کرو اور جاؤ یہاں سے، ارحان نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، مگر نگاہیں اس پر ہی جمائی ہوئی تھیں۔ تم نے مجھ سے شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ وہ اب اصل موضوع کی طرف آئی تھی۔ اپنی عمر دیکھو، اپنے کام دیکھو، اور ایک اور بات، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی، جبکہ اس کی عمر والے طنز پر ارحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی ہی تھی۔ اگر تم بھول رہے ہو تو تمہیں یاد دلا دوں کہ میں پورے 6 سال بڑی ہوں تم سے۔ اس کی آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ غرور بھی تھا۔ میں 28 کی ہوں اور تم ابھی 22 کے۔ رومی نے اب نمبروں کے حساب سے اسے عمر کا فرق بتایا۔ انداز ایسا تھا کہ خود سے اتنی بڑی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ اس دوران ارحان لب بھینچے سے دیکھتا رہا تھا۔ پہلے زمین سے تو نکل لو، پھر شادی کی بات کرنا۔ اب اس نے اگلا طنز کیا۔ وہ کسی بھی طرح اسے خود سے بدزن کرنا چاہتی تھی۔ بول لیا یا کچھ اور رہتا ہے؟ اسے خاموش پا کر ارحان نے اب سوالیہ انداز اپنایا تھا۔ انداز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، جس منہ سے دادو کو نکاح کے لیے ہاں کہا ہے، اسی سے جا کر انکار کر کے آؤ، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔
رومی نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اطمینان سے واضح لفظوں میں بات کی، جبکہ ارحان نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تمہیں اس رشتے سے مسئلہ کیا ہے؟ سرسری انداز میں سوال کرتے ہوئے وہ ایک قدم آگے آیا اور رومی نے سرد سے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ مسئلہ؟ اس نے ارحان کے جملے سے ہی ایک لفظ سوالیہ انداز میں دہرایا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ بولی تھی۔ کیا تمہیں ہماری عمروں کا فرق نظر نہیں آ رہا؟ کتنے چھوٹے ہو تم مجھ سے؟ رومی نے اب ایک ایک لفظ دانت پیس کر ادا کیا۔ اس سے جس بات سے مسئلہ تھا، ارحان اسے کسی کھاتے میں ہی نہ لے رہا تھا، جبکہ ارحان نے خاموشی سے ایک قدم مزید آگے لیا اور رومانہ کے بازو کو تھام کر دیوار سے لگا دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ رومی کوئی ریئیکٹ ہی نہ کر پائی تھی۔ دیکھو، ہم دونوں میں چھوٹا کون لگ رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے بالکل نزدیک کھڑا تھا، جبکہ اس کی بات پر رومی نے لب بھینچے۔ وہ واضح طنز کر رہا تھا اور اس کا یہ طنز غلط بھی نہ تھا۔ وہ اس کے کندھوں تک آتی تھی، اور ویسے بھی ارحان اتنا مضبوط اور توانا تھا کہ اس کے سامنے رومانہ چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ اتنی سی تو ہو تم، میرے سامنے کتنی چھوئی موئی سی لگ رہی ہو، اور زبان دیکھو اپنی۔ اس نے اب دھیرے سے مسکراہٹ دباتے ہوئے اگلا طنز کیا، جبکہ آنکھیں ہنوز رومی کا چہرہ نہارنے میں مگن تھیں۔ ارحان، رومانہ نے غصے سے کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ارحان ذرا سا بھی پیچھے نہ ہٹا تھا۔ تبھی اس کے لبوں پر اب زج کرتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے انچ بھر تو ہلا نہیں سکی، اور مجھ سے بڑی ہونے کے دعوے ایسے کرتی ہو جیسے چنگیز خان کی جانشین ہو۔ وہ رومی کو تعصب سے دیکھنے لگا۔ ارحان، بکواس مت کرو۔ اس نے ایک بار پھر ارحان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اسے بری طرح مزاحمت کرتا دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ جنگلی، رومی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو سے ہلائی، جسے وہ چند ہی لمحوں میں سن کر چکا تھا۔ مرو تم یہیں۔ وہ پیر پٹخ کر وہاں سے جانے لگی تھی، مگر ارحان کی بات پر اس کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا، جبکہ رومی باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے رخ موڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تم اتنا تو جانتی ہو کہ میں تمہارا کزن ارحان نہیں ہوں؟ تو پھر یہ بھی جان لو کہ… ایک قدم آگے آتے ہوئے اس نے اپنی بات میں ڈرامائی سا وقفہ لیا۔ میں تم سے چھوٹا نہیں، بلکہ تم سے 2 سال بڑا ہوں۔ چند ہی لحظوں بعد اس نے اپنی بات مکمل کی، جبکہ اس جملے کی توقع رومی کو نہ تھی۔ اسے یہ سب پروسیس کرنے میں چند لمحے لگے تھے، اور جوں ہی اسے ارحان کی بات سمجھ آئی، اس کے تاثرات حیرت میں ڈھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، اور شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ اب وہ تمہاری مرضی سے ہو یا نانو کی مرضی سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا، جبکہ رومی اب بھی حیرت سے ساکت کھڑی تھی۔ جاؤ اور اچھی نیند لو، تمہیں فی الوقت اچھی نیند اور سکون کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ نکاح کے وقت لوگ کہیں کہ دلہن کا چہرہ گلو نہیں کر رہا۔ اس نے اب دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، رومی اسے ایک گھوری سے نواز کر باہر نکل گئی تھی کہ اگر چند لمحے وہ مزید وہاں رکتی تو غصے میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر دیتی۔ دن اپنے معمول کے گزر رہے تھے، جبکہ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور رومی ان پر کڑنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہ پا رہی تھی۔ شام کے اترتے سائے میں ارحان لان کے ایک کونے میں کھڑا موبائل کان سے لگائے کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، جبکہ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ کال ختم کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور پلٹنے ہی والا تھا کہ اپنے پاس بنتے عکس کو دیکھ کر چونک سا گیا۔ یہ عکس رومانہ کا تھا، جو اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل ارحان پلٹ کر رومی کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ رومی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، آنکھوں میں وہ خوشی ناچ رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے ناپید تھی۔ ارحان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی ارحان کو خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ خیریت؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ نکاح کی بات کے بعد سے تو تمہارے چہرے پر ہر وقت 12 بجے رہتے تھے، مگر آج تم اتنی خوش کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں سوال کیا تھا، جبکہ رومانہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں شرارت تھی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ اس پر میرا خوش ہونا بنتا ہی ہے، اس نے توقف کے بعد جواب دیا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ ایسا کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟
ارحان نے بھویں سکیڑی۔ تم سے شادی نہ کرنے کا جواز مل گیا ہے، یہ کسی خزانے سے کم تو نہیں۔ وہ مزے سے بولی جبکہ ارحان کے چہرے پر الجھن صاف جھلکنے لگی۔ کیسا جواز؟ رومانہ کے تاثرات سے اسے یہی لگا تھا کہ وہ گھر والوں کو اس کی حقیقت بتا چکی ہے، مگر اپنی اس سوچ کی نفی کرنے کی خاطر اس نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ رومانہ چند قدم آگے بڑھاتی درمیان میں موجود فاصلہ ختم کر کے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اصل میں میری شادی ارحان سے ہو رہی ہے، جبکہ تم تو کوئی اور ہی شخص ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ارحان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور نکاح تو اصل نام کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ اس نے اب سرگوشی کی صورت جملہ ادا کیا تھا۔ جب نکاح کے وقت مولوی صاحب مجھ سے تمہارے اصل نام کے ساتھ رضامندی ہی نہیں لیں گے تو نکاح کیسے ہوگا؟ رومانہ نے مزے سے کہہ کر آخر میں کندھے اچکائے۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو بات کا رشتہ بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ یوں تھی جیسے واقعی اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو، جبکہ اس کی سوچ جان کر ارحان کے لبوں پر بے ساختہ طنزیہ ہنسی ابھری۔ او، تو تم صرف اس بات کو سوچ کر اتنا خوش ہو رہی ہو؟ وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں بالکل، رومانہ نے فوراً جواب دیا۔ اب اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں گھر والوں کو اپنی اصلیت کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ اس کے مزید قریب آئی جبکہ اس کی آواز مدھم تھی۔ اور میں جانتی ہوں کہ تم ایسا کچھ کرو گے نہیں، مطلب یہ چیپٹر کلوز، اور میرے لیے سکون ہی سکون۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مڑ کر جانے ہی لگی تھی مگر اگلے ہی لمحے ارحان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اچانک فضا بدل گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ایک بار پھر سمٹ گیا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنے اصل نام اور شناخت کے ساتھ نکاح کروں؟ اس کی آواز میں سنجیدگی در آئی تھی۔ ہاں بالکل۔ رومانہ نے نظریں اس سے ملائیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح چیلنج تھا۔ ارحان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح تو ہوگا، اور ہوگا بھی میرے اصل نام کے ساتھ۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس لیے اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ تم اب مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ رومانہ نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ او، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت جلد گھر میں ایک نیا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس سب کے بعد اس کے سر پر لٹکتی شادی کی تلوار ہٹ جائے گی، تبھی وہ مطمئن تھی۔ تم شروع سے ایسی ہی تھی؟ ارحان نے آنکھیں سکیڑیں۔ ایسی مطلب؟ رومانہ نے چونک کر پوچھا۔ دماغ سے کھسکی ہوئی؟ وہ ہلکے طنز کے ساتھ بولا تھا۔ کیونکہ ایسی عجیب و غریب باتیں تو کوئی عام بندہ نہیں سوچ سکتا نا۔ پھر ارحان نے اپنی بات کی مزید وضاحت کی اور اسے سمجھ کر رومانہ کے تاثرات خفت میں ڈھلے۔ شٹ اپ! رومانہ جھنجھلا گئی۔ اور مجھ سے دور رہ کر بات کیا کرو۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر آگے بڑھی ہی تھی کہ ارحان نے بروقت اس کا دوپٹہ تھام لیا۔ دوپٹے کا سرا اس کے ہاتھ میں تھا اور رومانہ ایک جھٹکے سے رک چکی تھی۔ صرف چند دن ہی ہیں۔ اس کی آواز گہری ہو گئی۔ اور پھر تم میری دسترس میں ہوگی۔ تب تمہارے پاس یہ فاصلے حائل کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہوگا۔ رومانہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا جبکہ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ خواب دیکھنے کے پیسے تھوڑی لگتے ہیں۔ دیکھو دیکھو، شوق سے دیکھو۔ وہ ایک جھٹکے سے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر آگے بڑھ گئی جبکہ ارحان وہیں کھڑا اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ رومی کی پشت مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نکاح سے پہلے کے دن رومانہ کے لیے ایک عجیب اذیت بن گئے تھے۔ وہ ہر صبح اس امید کے ساتھ آنکھ کھولتی کہ شاید آج ارحان خود سب کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دے گا، کوئی ہنگامہ ہوگا، کوئی انکشاف، اور یہ شادی اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر دن تھے کہ اپنی رفتار سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ ارحان کے رویے میں لغزش آئی، نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو کسی راز کی طرف اشارہ کرتا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر انتظار ختم ہوا، مگر اس طرح نہیں جس طرح رومانہ نے سوچا تھا۔ بغیر کسی انکشاف اور رکاوٹ کے نکاح کا دن آ چکا تھا۔ کل اس کی مایوں ہوئی تھی اور آج نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونی تھی، جبکہ ایونٹ کا سارا انتظام گھر سے ملحقہ لان میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف سفید اور ہلکے سنہری رنگ کی سجاوٹ تھی۔ پھولوں کی لڑیاں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ روشنیوں کی چمک شام کے ملگجے میں اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔
दुल्हन बनी रोमाना को जब बाहर लाया गया तो इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस भारी जेवरात के साथ बहुत खूबसूरत मेकओवर किए वो आज नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। अपने वालिद का हाथ थामे वो स्टेज तक आई थी और फिर इसे दाईं जानिब के सोफे पर बिठा दिया गया था, जबकि बाईं जानिब इरहान पहले से मौजूद था। दरमियान में पर्दे के तौर पर फूलों की लड़ियां थी, मगर वो रुकावट इसकी नज़रों को रोक न सकी थी। सोफे पर बैठते ही इसकी निगाहें इरहान की तरफ उठी थीं। तुम अपनी हकीकत जाहिर तो नहीं कर सके, और अब बगैर असल नाम के निकाह कैसे हो सकता है? रोमाना की नज़रों का ये तासुर इरहान अच्छे से समझ चुका था, मगर जवाबन इसने खामोश चैलेंजिंग नज़रों से रूमी की तरफ देखा था, जैसे कह रहा हो कि तुम बस देखती जाओ। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। रोमाना के वालिद शाहनवाज आफरीदी ने निकाह की इजाज़त दी थी। मौलवी साहब ने अपने कागजात संभाले और अभी वो निकाह का आगाज़ करने ही वाले थे कि अचानक रोमाना की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। 1 मिनट मौलवी साहब। इसकी आवाज़ मध्यम मगर पुरएतमाद थी, जबकि लॉन में जैसे सन्नाटा छा गया था। सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे थे। मैं अपने निकाह का हक महर अपनी मर्जी से लिखवाना चाहती हूँ। इसने अब सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर अपनी बात की थी। रोमाना, ये मामलात बड़ों के होते हैं और पहले से तय पा चुके हैं। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। पास बैठी दादो ने फौरन मध्यम मगर सख्त लहजे में से टोका, मगर रोमाना पर तक कोई असर ही न हुआ था। जब निकाह मेरा है तो हक महर भी मेरी मर्जी का होना चाहिए ना। वो अपनी बात पर बजिद थी, जबकि सभी परेशान नजर आने लगे थे। आप बताएं बेटी, कितना हक महर लेना चाहती हैं? मौलवी साहब ने तवक्कुफ के बाद पूछा। 5 करोड़। इसने बहुत इत्मीनान से कहा था, जबकि बाकी सब इसे अचंभे से देखने लगे थे। खामोश रहो रोमाना। अब अम्मी ने इसे तंबीह की, मगर वो रोमाना ही कौन जो किसी और की सुन ले। अगर इरहान इतना हक महर अदा कर सकता है तो मैं निकाह के लिए राजी हूँ, वरना। वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई, जबकि इस अधूरी बात का मतलब समझकर इरहान ने लब भींचे। वो जानता था कि इस निकाह से बचने की खातिर वो ये सब कर रही है। वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से अदा करेगा रोमाना? तुम पागल हो गई हो। अब शाहनवाज ने इसके करीब आते हुए कहा था, मगर वो जरा भी ना घबराई। ये तो इरहान का मसला है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अपनी बात पर बजिद थी और किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी, जबकि इसकी जिद पर वहां का माहौल बोझल होने लगा था। और फिर इस बोझलपन को इरहान की आवाज़ ने तोड़ा था। मौलवी साहब, आप 5 करोड़ हक महर दर्ज करके निकाह शुरू करें। वह रजामंदी दे चुका था और एक लम्हे को सबकी हैरत भरी नजरें अब इस पर जम सी गई थी, जबकि सबसे ज्यादा हैरत तो रोमाना के चेहरे पर थी, क्योंकि वो इसका पहला दाव नाकाम कर चुका था। ये बाजी तो तुम जीत गए, मगर अब भी एक वार मेरे हाथ में है। तुमने बर वक्त घर वालों को अपनी हकीकत के बारे में ना बताकर अच्छा नहीं किया। वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाई, जबकि मौलवी साहब ने दोबारा कलमात शुरू किए। रोमाना शाहनवाज बिनते शाहनवाज आफरीदी, आपको हक महर बस 5 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त। वो भी कह ही रहे थे कि अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ गूंजी और लॉन में खलबली मच गई। चंद खवातीन सहम गईं और तकरीब में मौजूद मर्द फौरन बाहर की सिमत लपके थे। हर तरफ शोर, अफरा तफरी और आवाज़ें थीं, और इसी हंगामे में मौलवी साहब ने दोबारा निकाह के कलमात दोहराए थे। रोमाना शाहनवाज बिनते शाहनवाज आफरीदी, आपको हक महर बस 5 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त शहरयार खान बिन असफंद खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? निकाह ख्वान ने इसके असल नाम के साथ रोमाना से रजामंदी पूछी थी, और इसकी निगाहें बेख्तियार इरहान नहीं बल्कि शहरयार के चेहरे पर जा ठहरी थीं। इसके लबों पर फैली वो तपाने वाली मुस्कुराहट देखकर रोमाना समझ चुकी थी कि बाहर होती फायरिंग इसी की प्लानिंग थी। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा। इस बार भी वही नाम था, मगर बाहर की फायरिंग और शोर के बायस किसी का ध्यान इस तरफ न गया था। शाहनवाज आफरीदी मौजूद थे, मगर ऐन इसी वक्त एक फ़ोन कॉल ने इन्हें उलझा रखा था, और वो भी शहरयार का नाम न सुन पाए थे। कबूल है, रोमाना ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया था। इससे 2 बार मजीद रजामंदी ली गई और फिर मौलवी साहब ने अपना रुख शहरयार की तरफ किया था। अगले चंद लम्हों में निकाह मुकम्मल हो चुका था, और फिर चंद मजीद छोटी छोटी रस्मों के बाद दरमियान में मौजूद पर्दा हटा दिया गया और अब दोनों को एक ही सोफे पर बिठा दिया गया था। तो फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
شہریار نے اس کی طرف ذرا سا جھک کر کہا تھا، جبکہ رومانا کے پاس کڑنے کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس اسے ایک گھوری سے ہی نواز سکی تھی۔ ارے اتنا غصہ! وہ اب بھی شرارت سے باز نہ آیا۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم تو کمرے میں ہوگی۔ رومانا کو تپانے کی غرض سے اس نے مزید کہا، جبکہ اس کی زمائنی بات سمجھ کر رومی نے دانت پیسے تھے۔ بالکل، اصل فلم تو کمرے میں ہوگی، اور وہ فلم میں تمہیں دکھاؤں گی شہریار خان۔ رومانا نے بھی اس کے قریب ہو کر اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ ان دونوں کے درمیان چلتی اس خاموش جنگ سے ناواقف گھر والے نے یوں ساتھ بیٹھا باتوں میں مگن دیکھ کر مطمئن تھے کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی پھپھو اور امی اسے ارحان کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی، اور رومی کا ارادہ شہریار کے آنے سے پہلے ہی سو جانے کا تھا۔ تبھی وہ چینج کرنے کی خاطر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے کہ ہلکی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شہریار اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مند تاثرات تھے، جبکہ رومانا اس پر ایک ہی نظر ڈال کر دوبارہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر وہ سرعت سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ ارے چینج کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ شہریار اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، تبھی زمائنی انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے روک چکا تھا۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور تم میرے آنے سے پہلے ہی لباس بدلنے لگی تھی۔ ناٹ فیئر۔ اس نے اب اسے مصنوعی دکھ سے دیکھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ رومانا کی کمر پر آ ٹھہرا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے رومانا کا ایک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ویسے کیا تمہیں ابھی بھی شک تو نہیں کہ میں میاں بیوی کا تعلق ٹھیک سے سمجھ نہیں پاؤں گا؟ شہریار نے رومانا کی کئی بات دہرائی، جبکہ رومانا کا موڈ اس وقت شدید برا تھا۔ تبھی اس نے خود کو شہریار کی گرفت سے آزاد کروانے کو مزاحمت کی، مگر شہریار اس کے مزید قریب ہوتا درمیان میں موجود فاصلہ بھی سمیٹ چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو شہریار، اس نے اب غصے سے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے۔ جواباً اس نے ڈرامائی انداز میں جملہ کسا اور اس کا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ رومانا نے جھنجھلا کر اس کی گرفت سے رہائی پانا چاہی تھی۔ او نو، فاصلے کے دن ختم ہو چکے ہیں بیگم صاحبہ، اب تو ملن کی رات ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے قریب جھکتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی زمائنی نگاہوں اور باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی رومانا کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ بکواس بند کرو۔ اس نے اپنی شرم کو غصے کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ شہریار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ او، میں سمجھ گیا، تم اپنا ہر داؤ ہار گئی ہو۔ تکلیف تو ہوگی، غصہ تو آئے گا، سو سیڈ۔ پھر چند لمحوں بعد خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے چھوڑو شہریار، میں نے چینج کرنا ہے۔ رومی نے اپنی کمر پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹکا، اور اس سے قبل کہ وہ اس سے اپنا دوسرا ہاتھ چھڑوا کر ڈریسنگ روم میں جا گھستی، وہ خود ہی اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ تبھی اسی لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب سامنے شیشے میں ان دونوں کا عکس ابھرنے لگا تھا۔ ویسے کیا کہا تھا تم نے کہ ہمارا نکاح نہیں ہو پائے گا؟ پنوں کی مدد سے اس کا سیٹ کیا گیا دوپٹہ اتارتے ہوئے شہریار نے رومی کی بات ایک بار پھر دہرائی تھی، جبکہ رومی تو اس وقت اپنی شکست پر حد درجہ غصے اور بے بسی کا شکار تھی۔ مگر دیکھ لو، آج تو میری بیوی کی حیثیت سے میری دسترس میں موجود ہو۔ اس نے جتاتی نگاہ شیشے میں ابھرتے اس عکس پر ڈالی۔ اب وہ اس کے بالوں کو پنوں سے آزاد کر رہا تھا، اور چند لمحوں کی تگ و دو کے بعد وہ بالوں کو جوڑے سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جوڑا کھلتے ہی سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر آبشار کی مانند بکھرتے چلے گئے تھے۔ اور آج کی رات میں تمہیں اچھے سے بتانے والا ہوں کہ مجھے اس تعلق کی کتنی سمجھ بوجھ ہے، میں اپنے معاملے میں کتنا کھرا ہوں۔ شہریار نے اس کے کان کے قریب جھک کر معنی خیز سرگوشی کی، اور اس کے لہجے پر رومانا کے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی، مگر وہ جلدی خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ تم اب بھی خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہو شہریار، رومانا نے سنجیدہ آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنی خوابوں کی دنیا جیت چکا ہوں رومانا، شہریار نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر فتح مند تاثرات تھے۔ اچھا، مطلب تم جیتے اور میں ہاری، تو چلو میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹ کر براہ راست اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، جبکہ رومانا کی پشت آئینے کی طرف تھی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اور سب کچھ روایت کے انداز میں ہی ہوگا۔ اس نے سکون سے ہاتھ سینے پر باندھے، پھر شہریار کو دیکھ کر آنکھیں جھپکی، اور اس اچانک آیا پلٹ پر شہریار اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔
مجھے بھی تو عام دلہنوں کی طرح بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھ کر تمہارے انتظار میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ رومی اب کہنے کے ساتھ ہی پھولوں سے سجے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، پھر لہنگا پھیلا کر دلہن کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لو، میں بیٹھ گئی۔ وہ نہ صرف بیٹھ چکی تھی بلکہ اپنا دوپٹہ بھی گھونگھٹ کے انداز میں اوڑھ چکی تھی، جبکہ اس سب پر شہریار حیرت زدہ سا اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق ہی تو ہو رہا ہے۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، میرا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ رومی نے اس کی حیران کن صورت کو دیکھ کر کہا، پھر خود ہی آگے کی ہدایات بھی دے ڈالیں۔ اس کا انداز سرسری تھا۔ وہ چند لمحوں میں یوں ہو گئی تھی جیسے ان کی لو میرج تھی۔ شہریار اپنی حیرت پر قابو پا کر چند قدم لیتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر آ بیٹھا، پھر اس نے آہستگی سے رومی کے چہرے پر لیا گیا گھونگھٹ پیچھے کر دیا۔ میری توقع سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے روایتی انداز میں تعریف کی، جبکہ رومی کو یہ تعریف کم اور طنز زیادہ لگا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ پہلے منہ دکھائی تو دو۔ اب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں کے قریب لانے لگا تھا، مگر رومی اسے روک چکی تھی، جبکہ اس کی یاد دہانی پر شہریار نے ماتھا سہلایا۔ وہ تحفہ لایا تو تھا، مگر اس وقت جیت کی خماری ہی ایسی تھی کہ دینا بھول گیا تھا۔ مگر رومی کے یاد دلانے پر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی ذرا آگے جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور گفٹ ریپ میں لپٹا تحفہ اٹھایا، اور اس کے یوں جھکانے پر رومی بے ساختہ پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود سیدھا ہو کر رومی کو بھی ٹھیک سے بیٹھنے کی سہولت دے چکا تھا۔ پھر اس نے رومی کی طرف وہ گفٹ باکس بڑھایا جس میں بہت خوبصورت سا بریسلٹ تھا۔ اس بریسلٹ کو دیکھ کر رومی کی آنکھوں میں بھی ستائش اتری، لیکن اب شہریار اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ ابھی نہیں ڈیئر ہسبینڈ، ابھی بھی کچھ رہتا ہے، تم نے میرا حق مہر تو ادا کیا ہی نہیں۔ لیکن رومی ایک بار پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر چکی تھی، جبکہ شہریار اب کوفت زدہ سا ہوا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ حق مہر ادا کیے بغیر بیوی کے قریب آنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا تھا، اور شہریار کو اس کی ساری کارستانی اچھے سے سمجھ آ گئی۔ وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی کہاں دیتی تھی۔ تو تم نے اتنا زیادہ حق مہر اسی لیے لکھوایا تھا؟ شہریار نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، پھر بیڈ پر پیچھے کی طرف گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ وہ دونوں شاید پہلے میاں بیوی تھے جو شادی کی پہلی رات ایک دوسرے کو زیر کرنے کے موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ بالکل، وہ تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم تو میں اب دکھا رہی ہوں۔ اطمینان سے کہتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا رخ ایک بار پھر چینجنگ روم کی طرف تھا، مگر اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تو شہریار بھی نہیں تھا۔ مجھے تمہارا یہ داؤ بھی پسند آیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ داؤ بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے اپنی چیک بک اٹھا چکا تھا۔ مجھے تمہاری اس انڈسٹری سے حق مہر نہیں چاہیے، بلکہ ارحان ہونے کے ناطے جو تمہارا ذریعہ معاش ہے اسی سے حق مہر دو۔ اس کے ہاتھ میں خان انڈسٹری کی چیک بک دیکھ کر رومی نے ایک اور جواز کھڑا کیا، جبکہ شہریار کے تاثرات اب بھی مطمئن سے تھے۔ اوہ، مگر تمہارا نکاح تو شہریار سے ہوا ہے، پھر حق مہر بھی تو شہریار یعنی میری کمائی سے دیا جائے گا۔ وہ اس کا یہ جواز بھی آرام سے رد کر گیا، اور رومی کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اگر وہ سیر تھی تو شہریار خان سوا سیر تھا۔ خان انڈسٹری کا اکلوتا وارث ہوں، 5 کروڑ ادا کرنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی چیک پر اماؤنٹ درج کی، اور اس سے قبل کہ وہ چیک پھاڑ کر اس کے حوالے کرتا، رومی ایک نیا جواز تلاش کر چکی تھی۔ مجھے کیش چاہیے۔ اس نے بر وقت بہانہ بنایا تھا، اور یہ بہانہ واقعی کام کر گیا تھا۔ اتنا کیش میں اپنے پاس نہیں رکھتا، تو تمہیں چیک سے ہی کام چلانا ہوگا۔ شہریار نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ ہرگز نہیں، مجھے صرف کیش چاہیے۔ رومی اب اپنی بات پر بضد تھی۔ وہ اتنی جلدی شہریار کے ہاتھ تھوڑی آ سکتی تھی۔ اب اتنی رات کو میں کیش کہاں سے لاؤں؟ شہریار کا دل کیا کہ اب وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ لڑکی ایک ہی رات میں اس کے صبر کا بہت برا امتحان لے چکی تھی۔ یہ تمہارا درد سر ہے۔ رومی نے کندھے اچکائے اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں تمہیں کل یہ چیک کیش کروا دوں گا۔ شہریار نے پیچھے سے آواز دی کہ شاید وہ یہ بات مان جائے۔ تو پھر میرے قریب بھی کل ہی آنا۔ دو بدو جواب دے کر اس نے دروازہ کھٹاک سے بند کیا تھا، اور پیچھے شہریار چیک بک دور اچھالتا گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اور جب رومی کئی لمحے بعد بھی باہر نہ آئی تو وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔
کیونکہ یہاں بیٹھ کر اسے صرف غصہ ہی آ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تھا، جبکہ اس تمام وقت میں رومی اپنا سارا میک اوور ریموو کرنے کے بعد بھاری جیولری اور جوڑے سے خود کو آزاد کر کے اب آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز سی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بک تھی جسے وہ بہت دھیان سے پڑھ رہی تھی۔ سونے سے پہلے کتاب پڑھنا اس کی عادت تھی، جبکہ شہریار سب سے پہلے واش روم ہی گیا تھا اور کچھ لمحوں بعد وہ بھی ڈریس تبدیل کر کے فریش ہو کر بیڈ کی طرف آیا تھا۔ یہاں کیوں لیٹ رہے ہو؟ شہریار اپنی جگہ پر لیٹنے لگا تھا، مگر رومی کی آواز پر ایک لمحے کو رکا۔ تو اور کہاں لیٹوں؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے جیسا ہوا اور رومی نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جانتی جو تھی کہ یہ غصہ کس وجہ سے ہے۔ کہیں بھی لیٹ جاؤ، بس تم یہاں نہیں سو سکتے۔ اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے، پھر کہیں بھی سو جانے پر خاصا زور دیا تھا۔ اس کا واضح اشارہ دوسری طرف رکھے صوفے کی طرف تھا۔ کیوں؟ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے رومی کو گھوری سے نوازا، جسے آج کسی طور چین نہیں تھا۔ ابھی تم نے میرا حق مہر ادا نہیں کیا، اسی لیے میں تم سے بیڈ بھی شیئر نہیں کروں گی۔ اس نے عام سے لہجے میں کہہ کر شہریار کا سارا سکون غارت کیا۔ پھر کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنی طرف کا ٹیبل لیمپ بھی بجھا دیا، جبکہ شہریار اگلے ہی لمحے تنفن کرتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے غصے بھرے تاثرات دیکھ کر ایک پل کو وہ بھی سہمی تھی۔ تم میرے ضبط کو بہت برا آزما رہی ہو رومانا، اور جب یہ ضبط ختم ہوا تو مشکل میں تم ہی آؤ گی۔ انگلی اٹھا کر دھمکی کے انداز میں کہتے ہوئے وہ ویسے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا واپس پلٹ گیا، جبکہ اس معنی خیز دھمکی پر رومی کی ریڑھ کی ہڈی تک کپکپاہٹ اتری، مگر وہ جلدی خود کو کمپوز کر کے سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی بلا سے شہریار کچھ بھی کہے، ابھی تو وہ سیف زون میں تھی۔ 4 سال پہلے ریسٹورنٹ کی کھڑکی کے پاس والی میز پر بیٹھا ارحان بار بار کافی کا کپ اٹھا کر رکھ رہا تھا۔ سامنے شہریار بڑے سکون سے موبائل سائٹ پر رکھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ ارحان اس کے ساتھ ناردرن ایریاز میں ٹرپ کے لیے جائے، جبکہ وہ تھا کہ مان ہی نہ رہا تھا۔ میں نہیں جا سکتا شہریار، اس نے اپنا یہ جملہ 4تھی مرتبہ دہرایا تھا۔ تم جاؤ گے، بس میں تمہارا کوئی انکار نہیں سننے والا، شہریار نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی بات پر بضد تھے۔ یار تم جانتے تو ہو ابو کی وفات کیسے ہوئی تھی، وہ بھی ناردرن ایریاز میں سیر کے لیے گئے تھے اور ان کی کوچ کھائی میں گر گئی تھی۔ ارحان نے اب اصل وجہ اس کے گوش گزار کی تھی، جبکہ یہ سب دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دکھ کی گہری رمق ابھری تھی کہ سارے دکھ اس نے کم عمری میں جھیلے تھے، جبکہ ان کی تکلیف اب بھی پہلے دن جیسی ہی تھی۔ ابو کی ڈیتھ کے بعد امی کس ٹراما سے گزری ہیں یہ سب میں جانتا ہوں، اور وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گی کہ میں ان جگہوں پر جاؤں۔ بات کے اختتام تک اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ ضروری تو نہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پورے اعتماد تھا۔ نہیں یار، میں امی کو راضی نہیں کر سکوں گا۔ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی ساری کافی ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ وہ دونوں عمروں کے فرق کے باوجود قد اور مضبوطی کے لحاظ سے ایک جیسے ہی دکھتے تھے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس کے ساتھ چلتے چلتے شہریار نے اچانک کہا تھا۔ تم آنٹی کو کہو کہ ہم بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، 3-4 دن کا کہہ دینا، تب تک ہم واپس آ جائیں گے۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ مجھے وہم ہو رہے ہیں یار، جھوٹ بول کر جانے سے بہتر ہے ہم نہ ہی جائیں۔ ارحان اب بھی کشمکش میں الجھا تھا۔ امی سے جھوٹ بول کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں ہے ارحان، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم اگلے ہفتے ٹرپ کے لیے جا رہے ہیں اور بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ شہریار نے اس کے سارے وہم اپنے فیصلہ کن انداز سے ختم کر ڈالے اور ارحان خاموش ہو گیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ساتھ جانے کے لیے مان چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی۔ ارحان اور شہریار کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ ارحان کی فطرت باتونی اور بے تکلف سی تھی۔ وہ چند لمحوں میں اجنبی کو اپنا دوست بنا لینے والا شخص تھا، اور شہریار سے دوستی میں بھی پہل ارحان نے ہی کی تھی۔ وقت کے ساتھ شہریار اس کی قابلیت سے متاثر ہونے لگا، اور اس کے کام سمجھنے کی صلاحیت، ایمانداری اور سیکھنے کی لگن کی بنا پر اس نے ارحان کو اپنی انڈسٹری میں جاب دے دی تھی، اور وہیں سے ان دونوں کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ اگلے ہفتے مقررہ دن پر وہ دونوں ٹرپ کے لیے نکلے تھے۔
ان کا سفر بہت اچھا جا رہا تھا، مگر ان دونوں کو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ صرف ان کے لیے آخری سفر ہونے والا ہے۔ اونچی پہاڑیوں کے مقام پر ان کی کوچ کھائی میں جا گری تھی۔ یہ سانحہ تھا یا شاید ماضی نے ایک بار پھر خود کو دہرایا تھا، مگر جو بھی تھا اس کے نتائج بہت غلط نکلے تھے۔ جبکہ اس اچانک افتاد پر شہریار سب سے زیادہ گھبرایا تھا کہ وہ ارحان کو یہاں اپنی ذمہ داری پر لایا تھا۔ آخری منظر جو اسے یاد تھا وہ یہی تھا کہ اس نے الٹی پڑی گاڑی میں ارحان کا ہاتھ تھام رکھا تھا جو بے جان ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا دماغ بھی غنودگی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ارحان، اس نے ارحان کا ہاتھ ہلایا مگر اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا تھا، اور پھر چند ساعتوں بعد اس کا دماغ بھی اندھیروں میں جا چکا تھا۔ ارحان ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے شہریار کے لب آہستہ آواز میں ہلے، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ حواس بحال ہوتے ہی اسے سب سے پہلا خیال ارحان کا ہی آیا تھا۔ تبھی وہ بے ساختہ اپنے بیڈ سے اٹھنے لگا تھا، مگر پاس کھڑے میل سٹاف نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ارحان کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ تھا، وہ ٹھیک ہے؟ کہاں ہے ارحان؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا۔ کوچ میں تو کافی لوگ تھے، ان میں سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ باقی زخمی ہوئے ہیں۔ پاس کھڑے آدمی نے اسے ساری تفصیل دے ڈالی، جبکہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہیں ارحان بھی؟ نہیں، اس نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ ابھی اور اسی وقت ارحان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے وارڈ میں اتنی بے چینی مچا رکھی تھی کہ مجبوراً ڈاکٹر نے اسے باقی لوگوں کو دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ وارڈ بوائے سے ویل چیئر پر بٹھا کر ان 5 ہلاک افراد کے پاس لایا تھا، اور تیسرے بیڈ پر ارحان کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر شہریار کو صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا احساس ہوا تھا۔ مجھے وہم ہو رہے ہیں یار، جھوٹ بول کر جانے سے بہتر ہے ہم نہ ہی جائیں۔ کہیں دور کسی یاد کے کونے میں ارحان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ شہریار نے بے ساختہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے خود کو بھی چہرے پر شدید چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ اس وقت ارحان کے لیے غم زدہ تھا۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر پایا تھا، اس پر وہ جتنا پچھتاتا کم تھا۔ وارڈ بوائے سے واپس کمرے میں لے آیا۔ شام تک اس کے چہرے کی سرجری تھی کیونکہ اس کے چہرے کا دایاں حصہ پوری طرح جھلس چکا تھا، اور پھر بستر پر لیٹے لیٹے شہریار نے اپنی شناخت بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ خود تو مر سکتا تھا، مگر اپنے جگری یار کو نہیں مار سکتا تھا، اور اس دن اس نے وہی کیا تھا۔ وہ دنیا کی نظر میں مر گیا تھا، اور پھر چند ماہ بعد وہ ارحان بن کر واپس لوٹا تھا۔ یہ حقیقت اس کے علاوہ صرف اس کے ایک خاص آدمی کو معلوم تھی، جبکہ ایک دن رومانا نے اسے کسی سے فون پر باتیں کرتا سن لیا تھا، اور یوں وہ بھی حقیقت جان گئی تھی۔ اگلی صبح تقریباً 10 بجے کے قریب رومانا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شہریار کی تلاش میں پورے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں رومی نے کندھے اچکائے، پھر فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ سبھی ناشتہ کر چکے تھے، مگر پھوپھو نے اسے خود ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ وہ آرام سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مگن تھی، اور تبھی امی وہاں پر آئی تھی۔ وہ اس کے کل رات کے ہنگامے پر ذرا ناراض سی لگ رہی تھی۔ رومانا، ارحان کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آیا۔ امی کی آواز میں تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ ہوگا کہیں، مجھے کیا پتا، رومانا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس کا دھیان ابھی اپنے ناشتے کی طرف ہی تھا۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ میرڈ ہو اب تم، اپنے شوہر کے بارے میں تمہیں سب پتا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے واضح لفظوں میں لتاڑا، جبکہ وہ یوں بیٹھی رہی جیسے امی یہ سب کسی اور سے کہہ رہی ہوں۔ وہ صبح سے گھر نہیں، نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ وہ ارحان کی فکر میں ہلکان تھی، اور پھر یوں ہی امی کی نگاہ اس کی بھری ہوئی پلیٹ پر جا ٹھہری۔ اور تم ہو کہ رج کے ناشتہ کیے بیٹھی ہو، شوہر کا خیال بھی ہے یا نہیں؟ ان کا بس چلتا تو وہ رومی کو ایک تھپڑ سے ضرور نواز دیتی۔ امی، اب آپ میرے کھانے پینے پر بھی نظر، وہ تب کر کہنے ہی لگی تھی، مگر اچانک شہریار کی وہاں آمد پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ رومی، کمرے میں آؤ، وہ اس سے کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رومی وہیں بیٹھی رہی۔ جاؤ، امی نے اسے اٹھنے کو کہا۔ چلی جاؤں گی امی۔ وہ اتنی جلدی شہریار کی بات ماننے پر آمادہ نہ تھی، جبکہ اب امی نے اسے زبردستی کرسی سے کھڑا کیا تھا۔ اٹھو اور ابھی جاؤ، اسے کوئی کام ہوگا تبھی تو بلا کر گیا ہے۔ ان کا انداز اب وارننگ جیسا تھا، تبھی وہ منہ کے زاویے بگاڑتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ٹیبل پر بریف کیس رکھے شہریار چہرے پر سرشاری سجائے بیٹھا تھا، جبکہ رومانا وہیں ٹھٹک کر رکی۔ یہ لو تمہارا حق مہر۔ اس نے بریف کیس کھول دیا اور وہاں رکھی نوٹوں کی کتاریں جیسے آنکھوں کو چبھنے لگیں۔ رومانا کے قدم پست ہونے لگے۔ اسے شہریار کے تاثرات سے اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی۔
کیش لایا ہوں اور پورے 5 کروڑ ہیں۔ اگلے ہی لمحے تفصیل دینے کے ساتھ ہی شہریار نے بریف کیس بند کیا اور پھر رومانہ کی طرف بڑھنے لگا۔ رومانہ سرحد سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر شہریار پیچھے سے اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر اسے روک چکا تھا۔ میں نے تمہاری بات پوری کر دی، اب تم میرا مطالبہ مانو گی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اب اس کا رخ بیڈ کی طرف تھا، جبکہ رومی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس اچانک خود پر ٹوٹ پڑنے والی آفت سے خود کو کیسے سنبھالے۔ اوپر سے شہریار کے تاثرات اور ارادے ایسے اٹل تھے کہ رومی کی سانسیں حلق میں اٹکنے لگی تھیں۔ مجھے چیک ہی چاہیے تھا، تم اسے میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دو۔ اس نے ایک اور بہانہ تراشا۔ او نو، اب میں تمہیں اپنی بات سے مکرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما چکا تھا۔ رومی نے بے ساختہ حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے حق مہر ادا کر دیا، اب تمہاری باری۔ وہ اس پر جھکنے لگا تھا، جبکہ رومی نے اسے خود سے دور رکھنے کو اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کل رات وہ جس طرح شہریار کا ضبط آزما چکی تھی، اب اس کی بھرپائی کا وقت تھا اور شہریار اسے کسی طور چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ دن کے 12 بج رہے ہیں، اس وقت تمہیں نہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ رہا ہے، رومی نے کہنے کے ساتھ ایک بار پھر مزاحمت کی۔ ارے الٹا نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا سوچ رہا ہے۔ کل رات تم نے میری برداشت کو بہت برا آزمایا تھا ڈارلنگ، مگر اب بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لاک کرتا اسے بے بس کر چکا تھا، اور اس سے قبل کہ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا، کمرے کا دروازہ ہلکی آواز میں نوک ہوا تھا۔ رومانہ، پھپھو کی آواز تھی، اور اسے سن کر رومی نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جی پھپھو، آئی۔ اس نے پھپھو کو جواب دینے کے ساتھ رحم طلب نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ ایسے نہیں، اس موقع کے لیے صبح سے اب تک خواری اٹھائی ہے میں نے۔ شہریار نے دانت پیسے۔ وہ ہاتھ آئی بازی یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شہریار پلیز، رومانہ نے منت سی کی، وہ اس کی گرفت میں بالکل بے بس تھی۔ رومانہ، پیٹیشن آ چکی ہے بیٹا، پھپھو کی آواز ایک بار پھر آئی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آج رات تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہو گیا، جبکہ وارننگ دینا نہ بھولا۔ جبکہ اس کی گرفت سے آزادی پاتے ہی رومی ایسے دروازے کی طرف بھاگی تھی جیسے مرتے مرتے اسے زندگی ملی ہو، اور اس کی اتنی پھرتی پر شہریار بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ ولیمہ خوش اس لوبی سے سمٹ گیا تھا اور ان کی زندگی معمول کے مطابق گزرتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو رومی نے شہریار سے بہت پنگے کیے تھے، مگر اب 2 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت سمجھ چکی تھی۔ یہ شاید نکاح کے 2 بول کا ہی اثر تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ چکے تھے کہ اب چند لمحے بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنا محال سا تھا۔ اب بھی وہ دونوں شام کے ڈھلتے سائے میں بالکنی میں کھڑے تھے۔ رومی کی نگاہیں آسمان پر تھیں اور شہریار کی نگاہیں اس پر۔ بھلا رومی کے ہوتے ہوئے اس کی نگاہیں کہیں اور جانے کی جرت کر سکتی تھیں؟ شہریار، تم کب تک ایسی دوہری زندگی جیو گے؟ رومی نے اچانک ہی کہا تھا۔ ان کی زندگی میں بس یہی ایک پھانس تھی کہ وہ سب کو دھوکے میں رکھ رہے تھے، جب تک اللہ کو منظور ہوا۔ اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ہمیں سب گھر والوں کو حقیقت بتا دینی چاہیے، پھپھو تمہاری بات ضرور سمجھیں گی۔ رومی نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں پرو لیے، ساتھ ہی اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا۔ اور اگر وہ نہ سمجھیں تو؟ شہریار کا ڈر کچھ غلط بھی نہ تھا۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا رومی، اگر گھر والوں نے غصے میں تمہیں مجھ سے واپس لینے کی کوشش کی تو پھر؟ وہ اب نظریں چکائے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا محور صرف وہی تھی، جبکہ اپنے حوالے سے اس کا خوف جان کر رومی کے چہرے پر بے ساختہ خوشی چمکنے لگی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ ہم گھر والوں کو سب سچ بتا دیں گے۔ وہ اسے تسلی دینے کے ساتھ آخر تک روب جمانے لگی، جبکہ شہریار نے خاموشی سے اس کے گرد بازو باندھ کر اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا، اور یہ خاموشی اس کی رضامندی ہی تھی۔ بہت جلد وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنی زندگی کا یہ ڈر بھی ختم کرنے والے تھے، اور پھپھو ناراض ہوتی بھی تو کیوں؟ اگر خدا نے ارحان جیسا بیٹا لیا تھا تو بدلے میں انہیں شہریار مل گیا تھا۔ شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا، یہی قسمت تھی۔ پھر شہریار نے گھر والوں کو سب سچ بتا دیا تھا۔ گھر والے اس حقیقت کو سن کر شاکڈ تھے۔ شہریار مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے درمیان کھڑا تھا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے شہریار، جو کہ ارحان ہی کا چہرہ تھا، ہاتھوں میں بھر کر خوب روئی تھی۔
دماغ شہریار سے نفرت کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر دل انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ شہریار سے نفرت کر بھی لیتی، مگر اس چہرے جو ان کے بیٹے کا تھا کیسے اس سے نفرت کرتی۔ کچھ وقت لگا تھا انہیں سنبھلنے میں۔ وہ آہستہ آہستہ شہریار کو قبول کر چکی تھی، مگر بیٹے کی جدائی کا خلا کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دل جو پہلے ہی شہریار سے جڑ گیا تھا، اب مزید گہرا تعلق بن گیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی تو 1 سال بعد رومانیہ کی گود میں ایک پیاری سی پری نے جنم لیا، جس کا نام پھوپھو نے سحر رکھا تھا، کیونکہ یہ ننھا سا وجود ان کے جینے کی کرن لے کر آیا تھا، جس کی سنگت میں وہ اپنے دکھ بھول گئی تھیں۔